لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں اور پیارے ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 24 ادغام یرملون بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، ادغام کا قاعدہ ویسی ہے، اس میں صرف حرف بدلتا ہے، باقی سب اصول ضابطے وہی رہتے ہیں۔ وہاں دیکھیے نون ساکن تنوین یہاں بھی رہے گا، نون ساکین اور تنوین یہاں بھی صرف حرف بدل جائے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن ہو، نون ساکن ہو یا دو زبر کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، اس کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانے کے لیے، جوڑنے کے پڑھنے کے لیے۔ اب اس میں جو ہے 4 حروف جو ہے یا، میم، واو، نون، یومن، یا، واو، میم، نون، یومن میں آواز ناک میں جاتی ہے، 2 حروف میں آواز ناک میں نہیں جاتی ہے، جیسے اس ادغام را میں اور ادغام لام میں یہ آواز ناک میں نہیں جائے۔ ادغام تو ہوگا، ایک حرف دوسرے حرف سے جوڑیں گے تو، پر اس کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ آگے جو بتاؤں گا اس کی آواز ناک میں، 6 میں سے 2 کٹ گیا، 4 بچا، جو 4 ہے وہ اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، 6 ہے دیکھیے یہاں، تو 2 ہٹ گیا، را، لام، اس کی آواز ناک میں نہیں، ادغام ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ کیسے پڑھتے دیکھیے، گنہ بغیر گنہ کے، گنہ اس میں نہیں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون، وہ جو آئے گا اس میں گنہ پڑھیں گے، اس کو بتاؤں گا ابھی۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، 2 پیش کی تنوین کے بعد را آیا ہے تو دونوں آواز ناک میں نہیں جائے گی، بس سمپل پڑھیں گے۔ اب میم یہاں آواز ناک میں جائے گی چونکہ یہاں گنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ کا لام موٹا، محمد رسول اللہ، کسی میں آواز ناک میں، غور کیجئے گا۔ من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد دیکھیے را آیا ہے، را، یہاں را کی مثال ہے، را، ادغام تو ہو رہا، آواز ایک حرف کو دوسرے ملا رہے ہیں، آواز ناک میں نہیں جا رہی ہے۔ من ربک، من ربک، آگے دیکھیے، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، رکنے کی حالت میں رحیم نہیں رکیں گے تو رحیم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ رؤوف رحیم، آگے دیکھیے، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ۔ اب دیکھیے لام کی مثال، یہ تو را کی مثال تھی، اب نیچے ہے لام کی مثال۔ اس میں وہی ہے، نون ساکن کے بعد لام آئے گا، یا 2 زبر کی تنوین یا 2 زیر یا 2 پیش تنوین کے بعد سب میں لام آئے گا، یہاں را آ رہا تھا یا لام۔ من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ، آگے دیکھیے، کل لہ، کل لہ، ہجہ کیسے کرتے ہیں، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ، کل لہ، آگے دیکھیے، یقل لہ، یقل لہ، یقل لہ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام آ رہا، ادغام تو ہو رہا ہے، یعنی اس کاف کو ڈائریکٹ لام سے ہی نون حذف ہو جا رہا، اس کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ آگے دیکھیے، رزقا لکم، رزقا لکم، رزقا لکم، آگے، اف لکم، اف لکم، اف لکم، من لبن، من لبن، من لبن، ایسے پڑھیں۔ ایک بار قاعدہ پھر سنیے، ادغام 6 حرفوں میں ہوتا ہے،
یا را میم لام واو نون، اس کا فل فارم یرملون آتا ہے، لیکن اور اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، لیکن دو حرفوں میں آواز ناک میں ادغام تو ہوگا، ایک حرف کو دوسرے حرف جوڑیں گے، آواز ناک میں نہیں جائیں گی۔ وہ کون سا حرف ہے؟ ایک ہے را، ایک ہے لام، ایک ہے را، ایک ہے لام، ان دونوں حروف کی آواز ناک میں نہیں جائیں گے۔ جو 4 حرف بچتا ہے اس کو فل فارم میں یومن کہتے ہیں، شارٹ فارم میں یا واو میم نون یومن۔ وہ اس کے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یومن میں آواز ناک میں جاتی ہے، ادغام والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔